محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال الله تعالى في مقام آخر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عزیزان محترم، بزرگان دین، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، ہم سب کی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایک بہت ہی عظیم مقصد کے تحت ایک مبارک جگہ پر اور بہت بابرکت اور عظیم اللہ والوں کی صحبت میں لا کر بٹھایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی مجالس میں، ایسی محفلوں میں، ایسی تقریبات میں انسان خود سے نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے بھیجا جاتا ہے۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اس کی سعادت ہے، اس کی ذرہ نوازی ہے، جس پر ہم سب کو تہہ دل سے شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا، یہاں اکٹھے ہونے کا بنیادی اور ایک ہی مقصد ہے، جو آپ کو تقریباً تمام مجالس میں، تمام بیانات میں دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ وہ یہ کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری دل کی دنیا بدل جائے، ہم سب ایک اللہ ہی کے ہو جائیں، ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مقصد کے تحت کیوں یہاں جمع ہوئے؟ یہ مقصد اتنا ضروری کیوں ہے؟ اور کیا وجہ آن پڑی؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ کیا مصیبت پھٹ پڑی کہ اپنے دنیا کے سارے کاموں کو، اپنی ساری بڑی بڑی مصروفیات کو، اپنی تمام سرگرمیوں کو چھوڑ کر ایک طرف کر کے یہاں جمع ہو گئے؟ ایسی مصروفیات جو دینی ہیں، دنیاوی بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں بڑے بڑے مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، اہل طریقت ہیں، احباب حلقہ ہیں، ہر ایک کا اپنا حلقہ ہے ماشاءاللہ۔ ہم جیسے طالب علم اگر یہاں آ جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک روٹین کی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے مصروف لوگ، مقتدی لوگ یہاں آ گئے، اپنا وقت نکالا، اپنی دینی خدمات کی قربانی دی، اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے تمام حضرات، میں اور آپ جو اپنے عام مشغلوں میں ہیں، ہم نے ان کو چھوڑا، یہاں آ گئے۔
اور کیسی جگہ ہیں جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی خوشنما مناظر نہیں ہے، آبشاریں اور نہریں نہیں ہیں، کوئی عمدہ محلات نہیں ہیں، بلڈنگیں نہیں ہیں. یہ ساری باتیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی تو مقصد اس کے پیچھے ہوگا. میرے عزیز بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اس سب کے پیچھے بنیادی مقصد ایک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس ساری زندگی، بلکہ اس دنیا، بلکہ کائنات اور تمام چیزوں کا محور ایک ہی چیز ہے، اور اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس نے جو بھی قربانی دے دی تو وہ بہت کم ہے اگر اسے وہ چیز مل جائے. اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا تعلق، اللہ جل شانہ کی حفاظت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ پر یقین. یہ وہ چیز ہے جس پر یہ دنیا نہیں، پوری کائنات اور کائنات کے سارے نقشے قائم ہیں. اس وقت معاشرے کی، بلکہ پوری دنیا کی جو صورتحال ہے وہ ایک عجیب منظر پیش کر رہی ہے. انسان نے مادیت میں بڑی ترقی کی، سائنسی ٹیکنالوجی بھی اسے حاصل ہو گئی، دنیا کے فاصلے اس نے سمیٹ لیے، کائنات پہ وہ تسخیر حاصل کرنے کے نئے اور جدید طریقے ڈھونڈ رہا ہے اور اس میں کامیابی کی طرف رواں دواں ہے. وہ چاند پر پہنچ گیا، وہ مریخ میں پلاٹنگ کے منصوبے بنا رہا ہے. یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن اس سب کے باوجود دیکھا جائے تو انسانیت ایسا لگتا ہے پیاسی ہے، اندر سے کھوکھلی ہے. انسانیت ایک مخمسے کا، ایک بے سکونی کا شکار ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ زندگی کا اور اللہ تعالی نے جس مقصد کے لیے اس انسانیت کو اور اس عالم کو وجود بخشا ہے، اس کا جو اصل ہدف ہے اور جو اس کا اصل سرا ہے اور جو اس کی بنیاد ہے، انسانیت کی نظروں سے وہ چیز اوجھل ہو چکی ہے. زندگی گزارنے کے جو دو طریقے ہمیں دیے گئے، ایک اسلام کی روشنی میں اور ایک مغربی تہذیب اور یورپی ترقی کی روشنی میں، آج دونوں طریقے اپنے اپنے واضح نتائج اور اثرات لے کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک مشین متعارف ہوئی. وہ مشین کس لیے ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اور اس کے نتیجے میں جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں، حکومت نے اس کو سنجیدگی سے لیا اور ایک مشین متعارف کرائی کہ جی یہ وہ مشین ہے کہ جس میں آپ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں. آپ شراب پئیں، اس مشین میں لیٹ جائیں گانے سنتے ہوئے اور چند سیکنڈ میں آپ کی روح نکل جائے گی، اس زندگی سے چھٹکارا مل جائے گا. یہ ہے مادی ترقی کا نتیجہ اور انجام جس کے پیچھے آج کی دنیا بھاگ رہی ہے کہ انسان اپنے وجود سے، اپنی زندگی سے پریشان ہے. اللہ نے اسی کو فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ایک گھٹن والی، ایک قبض والی، ایک تنگی والی زندگی ہے. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، دنیا باوجود اپنی رنگینیوں کے، اپنی وسعتوں کے انسان پر اور انسانوں پر تنگ ہو چکی ہے. انسان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس زندگی سے کیسے جان چھوڑائے. یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ انسانیت کی یہ صورتحال کیوں ہے؟ جدید ترقی ہے، جدید تہذیب ہے، بالکل آزادی ہے، خوشی سکون حاصل کرنے کے سارے مواقع ہیں، پھر بھی انسان یہاں تک پہنچا کہ اپنی کامیابی اس کو سمجھتا ہے کہ خودکشی کا آسان طریقہ مجھے پتہ چل جائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر اس قوم کا، ہر اس طبقے کا،
ہر اس جماعت کا، ہر اس شخص کا انجام ہے جو اپنے حقیقی مقصد سے غافل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، پوری انسانیت کو پیدا کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا، انسانوں نے اس مادیت کو زندگی کا اصل مقصد بنایا، اور شاید انسانی تاریخ میں مادیت کو مقصد زندگی بنانا اس درجے میں کبھی نظر نہیں آیا جتنا آج کے دور میں، سائنسی ترقی کے دور میں نظر آ رہا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان یہ بھول گیا کہ وہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، وہ کیوں آیا، اور اگلی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کو وہ کیسے سنوار سکتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ہم اور آپ اس جگہ کیا لینے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے ساتھ یہ مشائخ، یہ علماء، یہ عوام، یہ تاجر، یہ سارے حضرات آئے، اور ایسی جگہ ہے جہاں بظاہر دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ کیوں آئے؟ ایک ہی مقصد ہے، مقصد زندگی کو پانا، اس کو سمجھنا، اس کو دل اور دماغ میں بٹھانا، اس کو حاصل کرنے کی دھن اور فکر لے کر یہاں سے جانا، اور پھر ساری انسانیت میں اس درد کو، اس فکر کو اور اس جو ہے مقصدیت کو تقسیم کرنا جو یہاں سے آپ کو دی جا رہی ہے، جو یہاں سے آپ کو بار بار کہی جاتی ہے، جو یہاں سے سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی اور تکوینی نظام ہوتا ہے کہ جب مایوسی کے بادل زیادہ چھاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ایسی فضا بھی پیدا کرتے ہیں کہ باران رحمت کے نقشے سامنے آتے ہیں، اور رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا اور دن کی روشنی بھی ایک مرتبہ ضرور آتی ہے، اور اس کا ایک مظہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب پھر ہوتا ہے۔ اللہ کچھ شخصیت کو، کچھ جگہوں کو، کچھ مواقع کو، کچھ ماحول کو چن لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالی پورے حصے کو، پورے شہر کو، پوری بستی کو، پورے ملک کو، بلکہ پورے عالم کو پھر بدلتے ہیں اور اپنی طرف رجوع نصیب فرماتے ہیں۔ یہ جو ماحول یہاں قائم ہو رہا ہے اور جس کی کوشش ہو رہی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس ماحول میں ہماری دنیا کی بھی بقا ہے۔ میں پہلے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی، یہ صوفی، یہ پیر، کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہمارے عام بھائیوں کا بھی ہے، مجھ جیسے طالب علم بھائی بھی ہیں، ہمارا دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ آج معاشرے کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، امن، خوشحالی، اقتصادی جو ہے وہ بہتری، سکون، یہ ساری چیزیں بھی اللہ جل شانہ نے اس روحانیت والے ماحول اور اپنی یاد کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع میں لکھا ہے، الجامع لاحکام القرآن میں، کہ جس علاقے میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ علاقہ اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک تو وہ علاقہ ہے جس کے اندر منصف اور عادل حکمران ہو، دوسرے نمبر پر جس میں ایسے علماء ہوں جو ہدایت پر گامزن ہیں، صراط مستقیم پر جمے ہیں، اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تیسرے وہ بزرگان دین، وہ مشائخ، وہ ارباب طریقت جو لوگوں کو اچھی باتوں کا پرچار کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور چوتھے وہ جس کے اندر باحجاب مستورات یعنی خواتین ہوں، باپردہ خواتین ہوں۔ تو جب ایک اچھا ماحول قائم ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی امن، سکون، عافیت کا فیصلہ مقدر فرماتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صالح نہیں کہا، مصلح کہا ہے۔ محققین نے نکتہ لکھا ہے کہ صالح آسان ہے، مصلح بننا مشکل ہے۔ صالح سے علاقے والے جھگڑیں گے، صالح سے علاقے والے نہیں جھگڑیں گے، خوش رہیں گے کہ یہ اپنی نیکی کر رہا ہے، ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ لیکن جب مصلح بنتا ہے، وہ علاقے میں محنت کرتا ہے، علاقے والوں پر یہ بوجھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کی برکت سے پورے علاقے کو بچا لیتے ہیں ہلاکت سے، مصیبتوں سے۔
تو اس ماحول کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر صلاح کے بعد اصلاح کی کوشش کی جائے، اور جو ترتیب بتائی جائے، جو ترتیب سمجھائی جائے، جو ترتیب کہی اور سنی جائے، اس ترتیب کو پھر آگے پھیلایا جائے اور آگے لے کر چلا جائے اور چلایا جائے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے تحت جمع کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی بلکہ اس ساری کائنات کی تخلیق کا جو بنیادی ہدف ہے، ہمیں اس کی تذکیر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے، ہم اس کی طرف دوبارہ آئیں اور اس کو اپنا اصل مقصدی زندگی بنا لیں۔ مادیت کے اس دور میں، نفسا نفسی کے اس ماحول میں، ایسے لوگ اللہ کے یہاں بہت عظیم ہیں، بہت قابل قدر ہیں، جو ساری چیزوں کی قربانی دے کر صرف اس چیز کو سمجھنے، اس چیز کو سیکھنے اور اس کی فکر کرنے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا تعلق، اللہ کا دھیان، اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جانا۔ تصوف، جس کو آپ تزکیہ بھی کہہ سکتے ہیں، سلوک بھی کہہ سکتے ہیں، احسان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر دونوں طریقے سے محنت فرمائی۔ جس طرح تعلیم کے اور تبلیغ کے راستے سے محنت فرمائی، تربیت اور تزکیہ کے راستے سے بھی محنت فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعلیمات کے طفیل امت کو جس طرح علوم ظاہرہ، علم شرعی اور تعلیمات نبوی عطا ہوئے، اسی طرح بالکل کیفیات قلبیہ، انوار باطنہ اور دل کی کیفیات، بلکہ دل کی دنیا کی تبدیلی، یہ چیز بھی حاصل ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا مرکز انسانی قلوب ہوتے ہیں۔ وہ انسانی دلوں کی جو بنجر زمین ہے اس پر کاشت فرماتے ہیں، اور پھر ایسی کاشت ہوتی ہے کہ جب اللہ اس دل پر چھا جاتا ہے تو پھر وہ شخص ساری دنیا پر چھا جاتا ہے، وہ ساری دنیا پر چھا جائے گا۔ تصوف اور سلوک یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ برکت العصر قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس اللہ سرہ سے جب ان کے ایک بے تکلف خاندانی ساتھی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت یہ تصوف، یہ تزکیہ، یہ سلوک، یہ احسان کیا چیز ہے؟ آج کل لوگوں کو اس بارے میں طرح طرح کے مغالطے شبہ ہوتے ہیں کہ جی ایک اکٹھا مجمع ایسا ہی ہو جاتا ہے، یہ شور شرابہ ہوتا ہے، یہ ضربیں لگتی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر ہوتی ہے۔ فرمایا تصوف کی ابتدا یہ ہے کہ انسان ہر چیز میں اپنی نیت کو درست کر لے، صرف عبادت میں نہیں، ہر چیز میں اپنی نیت کو درست کر لے، پھر اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا ہنسنا، اس کا رونا اور اس کی تفریح، اس کی یاری، اس کی دل لگی، اس کا غم، اس کی خوشی، سب اللہ کی خاطر ہے، سب اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو جائے۔ اور فرمایا انتہا یہ ہے کہ جو حدیث میں آیا کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا ایسے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ جس غلام کو یہ استحضار ہو اور جس غلام کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہو کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے نظروں سے گھور رہا ہے، میں ہر وقت اس کے سامنے ہوں، تو وہ اس کی ذرہ بھر حکم عدولی نہیں کرتا۔ ایسا دھیان عبادت میں جم جائے اور ہر موقع پر جم جائے، یہ تصوف کی انتہا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی حضرت سے بے تکلفی تھی، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میں جب اب کاندھلا سے یہاں تک آیا یا لدھیانہ سے یہاں تک آیا تو سارے راستے یہ سوچتا رہا کہ تم یہ جواب دو گے تو میں یہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دو گے تو میں یہ اعتراض کروں گا، لیکن تم نے جو بات کہی مجھے تو اس پر کوئی اعتراض سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی واپس جاؤ، تانگے والے کو بھی دیر ہو رہی ہے، اور دیکھو سوچتے رہنا، تمہیں اس پر کوئی اعتراض نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ تصوف عین شریعت ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے
یہ شریعت کا حکم ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اللہ نے جہاں قرآن میں عبادت کا حکم دیا ہے اخلاص کو لگایا. گویا اللہ عبادت میں کوالٹی چاہتے ہیں. جس طرح دنیا میں ہر چیز میں ہم معیار ڈھونڈتے ہیں, ہم کہتے ہیں برانڈ کی چیز چاہیے, ہمیں معیار چاہیے, ہمیں کوالٹی چاہیے, اصلی چاہیے, امپورٹڈ مال چاہیے, بڑھیا مال چاہیے. اللہ کو بھی بندوں سے وہ عبادت, وہ طاعت, وہ نماز, وہ روزہ, وہ ذکر, وہ دعا, وہ رونا دھونا پسند ہے جس کے اندر اخلاص ہو. اور اخلاص یہ کہ صرف اللہ مقصود ہے, کوئی مقصود نہیں ہے, نہ مال, نہ شہرت, نہ دکھاوا, نہ واہ. تصوف یہی چیز سکھاتا ہے اور تصوف سے یہی مقصد. واقعہ یہ ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں, ہمارے اندر تو یہ کہنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے نہ نقل کرنے کا, لیکن بڑوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جیسے جیسے عبادت میں, اعمال میں, بزرگی میں محنت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خطرات اور بڑھتے ہیں. وہ خطرات کیا ہیں؟ حب جاہ بھی ہے, حب مال بھی ہے, شہرت کے مواقع بھی ہیں, واہ بھی ہے, لوگ آگے پیچھے بھی ہیں, دوسری پیشکشی بھی ہیں. ان چیزوں سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کا یہ تعلق بچا سکتا ہے, جس کو تصوف کہتے ہیں, جس کو تزکیہ کہتے ہیں, جس کو سلوک کہتے ہیں, جس کو احسان کہتے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, اس تصوف کے 3 بنیادی ستون ہیں. پہلا ستون گناہ سے بچنا. حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں اس کے اندر نورانیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ گناہ کرتے ہیں. فرمایا جس طرح ایک آدمی ڈاکٹر کی, حکیم کی دوا کھائے لیکن بد پرہیزی بھی کرے تو اس بد پرہیزی کی وجہ سے اس دوا کی تاثیر کم ہو جائے گی, اس دوا کی قوت کم ہو جائے گی خود بخود. کتنی ہائی پوٹینسی آپ لے لیں, لیکن اس کے باوجود اگر گناہ ہو رہا ہے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اثرات خود بخود کم ہو جائیں گے. فرمائے بس یہی بات ہے کہ عبادت کے جو انوار ہے, یعنی ایک ہے عبادت کا اجر و ثواب, ایک ہے عبادت کا فریضہ ادا ہو جانا. نماز جیسے بھی پڑھ لی, اگر آپ نے نماز کے اندر واجبات کا, فرائض کا ادا کا خیال کیا تو کوئی مولوی نہیں کہے گا آپ نے نماز دوبارہ پڑھنی. لیکن جو اس سے آگے کی چیز ہے وہ یہ کہ اس عبادت کے انوار, اس کے اثرات, اس کی برکات حاصل ہوں, تو یہ اور چیز ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان گناہوں سے حفاظت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, پوری پرہیز کے ساتھ. تھوڑی دوا بھی ہو تو وہ اثر دکھاتی ہے. تو اگر پوری پرہیز گناہوں کی ہے روحانی علاج میں, تو اگر تھوڑی محنت بھی ہوگی یہ آدمی بہت جلدی ترقی کرے گا. اور آج کے ماحول میں, آج کی دنیا میں یہ چیز سب سے مشکل ہے. اسی لیے اہل اللہ نے فرمایا کہ آج تو اللہ کا تعلق آسان ہے, اس کے لیے زیادہ مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہے. بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پوری نافرمانی سے بچا لو تو تم کامیاب ہو انشاءاللہ. تھوڑا ذکر بھی, تھوڑا وظیفہ بھی, تھوڑی محنت بھی کام آ جائے. دوسری چیز صحبت شیخ. جس طرح دنیا میں کوئی کام سیکھے بغیر نہیں ہوتا, انجانے راستے پر آدمی چلتا ہے تو اس میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے مقامی آدمی کی. صحبت شیخ کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ والے اس راستے کے پہلے سے راہرو ہیں اور چل رہے ہیں, دوسروں کو چلا رہے ہیں, ان کی رہنمائی حاصل کی جائے. میں نے عمل کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا طریقہ ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات آدمی کو مغالطہ ہو جاتا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ, کسی نے کہا حضرت میں بڑے آدمی, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ذکر بتایا, اب مجھے دل کے اندر بڑی حرکت اور وہ محسوس ہوتی ہے. فرمایا اصل ذکر ہے اور کچھ نہیں ہے, اور یہ دل کا خفقان ہے. آپ حکیم ہیں, آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں, کسی اور سے علاج کروائیں, اس بات کی طرف توجہ مت کریں.
سید الطائفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری قدس اللہ سرہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، لکھا ہے کہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب کا تعلق تھا، تو انہوں نے اوراد و وظائف کے نتیجے میں اپنے احوال بتائے کہ حضرت مجھ پر یہ مکاشفات ہوئے، یہ چیزیں آئیں، یہ ہوا۔ فرمایا میں یہ سمجھا کہ حضرت جواب میں لکھیں گے کہ اب میں تمہیں خلافت اور اجازت دیتا ہوں۔ حضرت سہارنپوری قدس اللہ سرہ نے جواب میں لکھا کہ آپ فرائض کے علاوہ اپنے سارے معمولات چھوڑ دیں، سارے اوراد اور وظائف چھوڑ دیں تاکہ یہ خشکی نہ ہو، آپ صرف فرائض کو پابندی سے ادا کریں۔ تو کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ آپ کو اللہ والا بتائے گا۔ آپ کوئی جسمانی علاج میں کوئی قدم خود سے نہیں اٹھاتے جب تک کہ 3-4 اسپیشلسٹ اس فن کے ماہرین سے رائے نہ لے لیں، ان کو دکھا نہ لیں، ایکس رے نہ کرا لیں، فلاں کام نہ کر لیں۔ سوال یہ تصوف اتنی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک نے کتاب سے جو چاہے وظیفہ دیکھا اور کرنا شروع کر دیا اور سمجھ گیا کہ میں ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرات مشائخ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، 4 چیزیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے، اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد۔ اگر آپ نے استفادہ صحیح کرنا ہے تو اپنے شیخ سے یہ 4 تعلق رکھنے ہوں گے، اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرنی ہوگی، چاہے ہفتے میں ہو، مہینے میں ہو، پھر اس کی پوری اتباع بھی کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ یہ میرے لیے سب سے انفع ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے فرمایا، یہ عقیدہ تو نہ رکھو کہ میرا شیخ سب سے افضل ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کو پتہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، تو کون اللہ کا زیادہ مقبول ہے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ میرا شیخ میرے حق میں انفع ہے، ساری انسانیت میں، سارے بزرگوں میں مجھے سب سے زیادہ فائدہ اس شیخ سے پہنچا۔ اسی کو سید الطائف حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی قدس اللہ سرہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی مجلس میں ہمارے حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو ہم ان کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، ہم تو صرف حاجی صاحب کو دیکھیں۔ یہ ہے توحید مطلب اور یہ ہے اعتقاد۔ اور چوتھی چیز ہے انقیاد۔ پھر جیسے آدمی اپنی نکیل، جیسے اونٹ جو ہے اونٹ سوار اور اپنے مالک کے ہاتھ میں اونٹ دے دیتا ہے، یہی حال ہے کہ مرید جو ہے پیر کے ہاتھ میں اپنی نکیل۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، بے ادبی ہوگی کہنا نہیں چاہیے، آج تو حال یہ ہے کہ پیر مرید سے ڈرتا ہے کہ یہ میرا مرید مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسی بات اس سے نہ کہہ دوں، تو نہ اس پیر کو فائدہ ہے نہ مرید کو فائدہ ہے۔ اللہ کے لیے تعلق ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے لیے تعلق ہوگا تو پھر اس میں یہ ساری چیزیں ہوں۔ اور اللہ کے لیے تعلق پر تو شیخ سے تعلق اللہ کے لیے، اس پر مجھے واقعہ یاد آیا حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں کہ جی ایک جعلی پیر تھے، مرید نے خواب دیکھا کہ میری انگلیاں غلاظت کے اندر ہیں اور پیر صاحب کی انگلیاں شہد کے اندر، انگلیوں میں شہد لگا ہوا ہے ان کی اور میری انگلیوں میں گند لگی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے خواب سنایا اپنے پیر کو، تو پیر صاحب فوراً بولے ہم میں اور تم میں یہی تو فرق ہے، یہی فرق ہے کہ تمہاری انگلیوں پہ گندگی ہوگی اور میری انگلیوں میں شہد لگا ہو۔ اس نے کہا حضرت پورا خواب سن لیں، میں نے خواب یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کی انگلیاں میرے منہ میں اور میری انگلیاں آپ کے منہ میں۔ تو سارا چکر یہاں سے ہوتا ہے کہ جب یہ تعلق اللہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب سے ہم تعلق جوڑ لیں گے اور پیر صاحب کچھ وظیفہ ہلکا پھلکا بتائیں گے، پہلی بات تو ہے کہ مقصد یہ کہ میرا کاروبار چمک جائے گا، دل میں یہی عام طور پر ہو، یا میرے بیٹے کو اچھی ملازمت مل جائے گی، یا اللہ معاف فرمائے ہمارے والد صاحب اللہ کہتے تھے کہ بھائی کسی پر کوئی جن چڑھا ہوا ہے گھر میں تو پیر کی برکت سے وہ جن اتر جائے گا، یا اور کوئی مشکل دور ہو جائے گی۔ مقصد ہی صحیح نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر مقصد صحیح ہے تو بیعت کو رسمی چیز سمجھتے ہیں بس۔ اس فن کے مجدد امام حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیعت مقصود نہیں ہے، اسلام مقصود ہے۔ فرمایا مناسبت جب تک پوری نہ بیعت نہ ہو اس سے تعلق جوڑو اللہ والے سے، اس سے رہنمائی لیتے رہو، اگر بیعت نہیں ہوا اصلاح کرا دی کام بن جائے گا،
اور اگر بیعت رہے اصلاح نہیں ہوئی تو اسی طرح آؤ گے جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو مقصد سمجھنا ہے اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کا. اصل مقصد اپنی اصلاح ہے جو سب سے مشکل ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب توحید مطلب جیسے میں نے عرض کیا اعتقاد و انقیاد. انقیاد کیسا؟ کتابوں میں لکھا ہے، تصوف کی کتابوں میں، کہ پرانے زمانوں میں مجاہدے بہت کرائے جاتے تھے، اس کے بعد ذکر بتایا جاتا تھا. ہمارے یہاں تو شروع میں ہی ذکر بتایا جاتا ہے، یہ اللہ والوں کی مہربانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے مجاہدے مشکل ہے تو اس کو شروع میں ہی اللہ اللہ سکھا دو، ایسا نہ ہو زندگی چلی جائے. اور حال کیا تھا مجاہدے کا؟ لکھا یہ ہے کہ ایک پیر صاحب تھے جعلی پیر، تو ان کی خدمت میں ایک شخص آ گیا اور اس نے جب شہرت سنا کہ یہ واقعی سچے پیر ہیں اور ایسے پیر ہیں لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، آ گیا. اور جب ان پیر صاحب کے پاس پہنچا، وہ پیر صاحب جو ہے اپنے گھر میں کہیں مشغول تھے، کسی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا فلاں آدمی. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کا نام سیکھنے. پیر صاحب نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی تھی، اللہ کا نام سیکھنے بھی کوئی آتا؟ پیر تو اس لیے ہوتا ہے کہ اسے نذرانے ملے اور اس کے ہاتھ چومے جائیں، اور یہ کام ہو تو وہ پیر صاحب ناراض ہوئے، یہاں کیوں آئے؟ اللہ کا نام سیکھنا، کہیں اور جاؤ. کہا نہیں حضرت، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، میں آپ ہی سے اللہ کا نام سیکھوں. کہا کوئی اللہ کا نام عام نہیں ہے، فلاں جنگل میں چلے جاؤ یا فلاں کھیت میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اس کھیت کی ان درختوں کی صفائی کرو. اپنے اوپر سے ایک مصیبت ٹال لی، جیسے ہم لوگ ٹالنے کے لیے کوئی جواب دے دیتے کہ بھائی اس وقت مصروف ہے فلاں. وہ مخلص صادق تھا، طالب صادق تھا، لکھا وہ چلا گیا اور اس نے کھرپا لیا اور دوسری چیزیں لیں اور وہاں جا کر اس باغ کی صفائی میں لگ گیا. اللہ تعالیٰ کے طلب کو دیکھا جائے، جو میں عرض کر رہا تھا انقیاد، طلب کو دیکھا جاتا ہے. وہ ایک عرصے تک یہ کام کرتا رہا. لکھا ہے کہ ابدال کی ایک جماعت ہوتی ہے اور جب ان میں سے کوئی اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے تو پھر ان کی شورا بیٹھتی ہے اور طے ہوتا ہے کس کو اب مقرر کرنا. تو جب یہ جماعت بیٹھی ایک ابدال کے انتقال کے بعد تو سب نے رائے دی، تو اس کے جو رئیس تھے، قطب تھے، انہوں نے کہا ایک مشورہ میرا بھی ہے، وہ جو فلاں باغ کے اندر وہ جو گوار ہے نا، وہ بڑا مخلص لگتا ہے مجھے، وہ طالب صادق ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہمت کرو، آپ لوگ رائے دیں تو ہم اس کو اس کے لیے چنتے ہیں. سب نے اتفاق کیا، سب نے توجہ کی مل کر. طیہ عرض ہوا، اس پر توجہ ایسی پڑی کہ اس نے اپنا کھرپا ہر چیز وہیں ڈالی اور کہا بھائی یہ تم سنبھالو میں تو چلتا ہوں. طیہ عرض کرتے وہاں پہنچ گیا، سب نے اس پر توجہ دی اور وہ بھی ابدال کی جماعت میں شامل ہو گئے. طلب صادق، لیکن تھا وہ مخلص صادق. اب آگے بات عرض کر، جب مخلص صادق تھا تو ایک دن اس نے توجہ دی، اپنے قلب پر توجہ کی کہ میں دیکھوں میرے حضرت جو اصل پیر ہیں ان کا کیا مقام، ان کا کیا مرتبہ ہے. جب توجہ کی تو اسے کچھ نظر نہیں آیا، اس لیے کہ وہ پیر صاحب تو بالکل خالی تھے، جعلی پیر تھے. لیکن یہ مخلص تھا اور طالب صادق تھا، اس کو واقعی اعتیاد اور انقیاد تھا. اس کا اعتقاد اور بڑھ گیا، کہنے لگا دیکھا نا میں واقعی اپنے پیر کے بارے میں جو سمجھتا تھا وہ سچ نکلا، ان کا مقام تو ہماری نظروں میں بھی نہیں آ رہا، یہ تو اور اونچے ہیں. تو آخرکار اپنے پیر سے رابطہ کیا، ان کے پاس گیا کہ حضرت ہم نے تو بڑی محنت کی آپ کا مقام پانے کی، ہمیں آپ کا مقام ہی نہیں ملا، اپنے اصل حقیقت مرتبہ تو منکشف کر دیں. وہ پیر رو پڑا اور اس نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے تم دھوکے میں پڑے رہے لیکن تم مخلص تھا، اللہ نے نواز دیا. حقیقت یہ ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ایک بہروپیہ ہوں. یہ مخلص تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے جو بھی ملا اس کے صدقے میں ملا، اے اللہ اس کا بھی بیڑا پار کرا دیجئے. اللہ نے اسے بھی اولیاء کی جماعت میں شامل کر دیا. تو شیخ کی صحبت اور شیخ سے تعلق اگر اس منہج پر ہو، اس رخ کے ساتھ ہو، اس جذبے کے ساتھ ہو تو فائدہ ہوتا ہے. صرف یہ رسمی آنا جانا اگر ہوگا تو اس کا پورا فائدہ نہیں ہوگا. تیسرا ستون اس ساری محنت کا اور اس سارے سلسلے کا کیا ہے؟ ذکر اللہ، جس پر تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے. اللہ کا ذکر یہ تیسری چیز ہے. مشائخ نے جتنی محنتیں کرائیں، جتنے مجاہدے کرائے مختلف طریقوں سے، اور واقعہ یہی ہے کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، جتنی مخلوق ہیں اور جتنی مخلوق کی سانس ہیں، جانیں ہیں، اور جتنی سانس ہے اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. لیکن ان میں سب سے اسہل، سب سے اسرع، سب سے اقرب، سب سے انفع، سب سے احفظ راستہ وہ اللہ کا ذکر ہے. مشائخ نے
اس فن کے ماہرین نے اور اس میدان کے شناوروں نے، اس سمندر کے شناوروں نے کیا کہا کہ دیکھو اس اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے زیادہ کوئی مؤثر، محفوظ اور پرکشش راستہ نہیں ہے اللہ کو پانے کا۔ اسی لیے مشائخ کو تجربے سے یہ بات حاصل ہوئی کہ اللہ کے ذکر پر سالک کو محنت کرائی جائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیات کا ایک طویل سلسلہ پڑھا جو کچھ ذہن میں آئی ابھی، میں نے آپ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ اللہ کا ذکر عین منصوص ہے، یہ ایسا منصوص حکم ہے جس میں کسی بھی پہلو سے، کسی بھی زاویے سے اختلاف اور شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے نفس ذکر یہ منصوص ہے، اور نفس ذکر کی تو یہ شان ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز جو تمام عبادات کی جامع ہے، تمام عبادات کی روح ہے، اس نماز کی روح کو بھی اللہ نے اپنے ذکر میں سمیٹ دیا اور کہا یہ نماز کس لیے ہے؟ میرا ذکر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر نماز ذکر اللہ کے ساتھ ہے تو وہ نماز ہے، اور اگر نماز ذکر اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو نماز کی روح تو نکل گئی۔ جس طرح انسان کے جسم سے روح نکل جائے، اب یہ انسان نہیں ہے، یہ مردہ لاشا ہے، اسے گڑھے میں دبانا ہے، قبر میں دفنانا ہے۔ ہماری نماز ایسی ہی ہے، یہ اس مالک کی ذرہ نوازی، اس کا ستر ہے، پردہ پوشی ہے کہ اس نماز کی حقیقت اس نے لوگوں پر، دائیں بائیں والوں پر، ہمارے متعلقین پر، ہمارے بڑوں چھوٹوں پر منکشف نہیں کی۔ تو یہ نماز تو مردہ لاشا ہے۔ یہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، یہ آپ نے ذکر نہیں کیا، جب ریا کیا، دکھاوا کیا کہ لوگ میرے لمبے سجدے کو دیکھ لیں، تو یہ نماز نہیں پڑھی ہے، تو شرکیہ کام کیا۔ مفتی یہی کہے گا نماز ہو گئی، عالم یہی کہے گا نماز ہو گئی، لیکن بات چل رہی ہے تصوف کی، بات چل رہی ہے طریقت کی۔ تو اس نماز کو نماز بنانے کے لیے بھی ذکر ضروری ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اس ذکر کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے اور جس کی محنت ہو رہی ہے، وہ ضروری ہے، اوراد، وظائف، اذکار، اشغال۔ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے فرمایا، بھائی کیا اذکار و اشغال چل رہے؟ کسی نے کہا حضرت مجھے، انہوں نے جواب دیا، بڑے بزرگ تھے تواضع کہ حضرت مجھے تو اذکار و اشغال کا پتہ نہیں۔ فرمایا جو چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں وہ ذکر ہے، اور جو چیزیں دھیان سے تعلق رکھتی ہیں وہ شغل ہے۔ تو مشائخ شغل بھی بتاتے ہیں، مراقبہ کریں، تصور شیخ کریں، اور جو ہے وقوف قلبی کریں، فلاں کریں، مختلف چیزیں بتاتے ہیں۔ جو اذکار اور اشغال ہیں یہ ظاہری رخ ہے، لیکن دوسرا رخ کیا ہے جو ان سب چیزوں کا بھی مقصد ہے؟ وہ یہ ہے ذکر کی اصل حقیقت تذکر حاصل ہو جائے، یعنی اللہ کا دھیان۔ اہل طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ ذکر اصل میں اللہ کے دھیان کا نام ہے۔ جب یہ محنت ہوتی ہے تو انسان کسی حال میں بھی ہو اللہ کی طرف سے اس کی توجہ نہیں بڑھتی اور نہیں ہٹتی۔ حضرت رائے پوری قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں فرمایا، اللہ کا ذکر اتنا کرنا چاہیے کہ روح ذاکر ہو جائے۔ کسی نے عرض کیا حضرت روح کے ذاکر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا روح کے ذاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر موقع پر اللہ کی طرف دھیان ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی کے پیٹ میں تکلیف ہے، وہ کبھی کھانا بھی کھا رہا ہے، لوگوں سے بات بھی کر رہا ہے، لیکن درد بار بار اٹھ رہا ہے، اس درد کی طرف اسے توجہ ہے۔ تو انسان کھیتی بھی کر رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، دنیا کے کام کر رہا ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، شادی بیاہ کی تقریبات میں، لیکن دھیان اللہ کی طرف۔ جب یہ محنت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو چن لیتے، اور پھر اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قلب پر انوار کی فیوز کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ پھر اس کو زمانے کا مصلح اور قائد بناتے ہیں۔ اور جب یہ محنت ہوتی ہے تو انسان کی پھر ساری زندگی عبادت بنتی ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ نماز نہیں ہے، اور دوسری طرف ساری زندگی نماز ہے۔ لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اب یہ بات بھی جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے حضرت بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کہنا بھی اللہ معاف فرمائے بے ادبی،
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر رو رہا ہے. یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں, ہم کہاں کہہ سکتے ہیں, حوصلہ ہی نہیں. بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. لیکن جب میں نے اس کے قلب پر نظر کی تو دیکھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں. شور مچا رہا, لوگ دیکھیں مجھے, میری سیلفی بن جائے, میں لوگوں کو بتا سکوں میں نے حجر اسود پر ملتزم پر اتنا وقت گزارا. آج تو اس حوالے سے اللہ معاف فرمائے بڑے فتنوں کا دور ہے. دوسری طرف فرمائے میں نے ایک بازار میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو کپڑوں کے تھان فروخت کر رہا تھا. جب میں نے اس کے قلب پر نظر کی اور توجہ کی تو دیکھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں. معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میرے دوستوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کا اگر یہ مقصد اور یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارا تو انشاءاللہ کام بنے گا, انشاءاللہ دنیا کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. آج دنیا کے جتنے مسائل ہیں اس کے لیے کانفرنسیں ہو رہی ہیں, اس کے لیے میٹنگیں بلائی جاتی ہیں, انجمنیں بنتی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. عالمی سطح پر بھی, ملکی قومی سطح پر بھی, انفرادی سطح پر بھی, گھریلو زندگی میں, اس سب کی بنیادی مسائل کی وجہ یہی ہے کہ دل میں اللہ کا دھیان, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف نہیں. ایک ساتھی پچھلے دنوں کہنے لگا استاد جی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ جو مسلمان سمجھے جاتے ہیں ان کے معاملات ایسے ہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو کبھی جواب دینا ہی نہیں, ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. انسان ہر وہ کام کر رہا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا, حیوانیت کی سطح سے نیچے گزر چکا ہے. بے حیائی میں, بدکاری میں, ظلم میں, دوسرے پر جو ہے وہ زیادتی کرنے میں, لوٹ مار میں, لوٹ کھسوٹ میں, مفاد پرستی میں, ان سب چیزوں میں, دھوکے میں. کیا وجہ ہے کہ دل میں اللہ نہیں. تو اس تصوف اور سلوک کی جو ساری محنت ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ آ جائے. یہ جو ذکر کراتے ہیں لا معبود الا اللہ, یعنی یہ دھیان جمانا ہے. لا مقصود الا اللہ, پھر لا موجود الا اللہ, پھر لا مشہود الا اللہ. مختلف رخوں سے, الفاظ سے, عباراتنا شتى وحسن کا واحد, پیغام ایک ہی دیا جا رہا ہے کہ دل میں اللہ کا دھیان جمانا ہے, بٹھانا ہے, یہ چیز ہے. اور جب اللہ کا دھیان دل میں جم جاتا ہے, بس جاتا ہے, تو پھر انسان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی, انسان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے حساس جگہوں پر لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ یہاں دیکھ رہی ہے. قرآن کی آیت ہے, اگر اس کا ترجمہ کریں تو یہی ہوگا الم یعلم بان اللہ یرا. اس کا ترجمہ ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی. کیا مطلب؟ یعنی مطلب اس کا یہی ہے الم یعلم بان اللہ یرا. تم دروازے سارے بند کر لو گے, پردے تم جو ہے وہ بھیڑ دو گے اور گھر پہ تالا لگا دو گے, تنہائی مل جائے گی. لیکن یہ سمجھ لینا کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے, اللہ کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. علیم بذات الصدور, وہ اللہ صرف تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا, باطن کو بھی دیکھتا ہے, اندر سے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہے. آج نت نئی مشینیں ایجادات آ گئی ہیں, انسان کا الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے, انسان کا ایکس رے ہو جاتا ہے, براہ راست اندر کی چیزوں کو اور اندر کی جو کمزوری اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. اللہ بھی یہی کریں گے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر, اندر کے بھید جانچے جائیں گے. اندر کیا تھا؟ نماز تو تم پڑھتے تھے, دین کا کام تو کر رہے تھے, لوگوں میں باز اور نصیحت تو کرتے تھے, تمہارے اندر کیا تھا اور تمہارے اندر کے خیالات کیا تھے؟ یاد رکھیے جو ہماری ترجیح ہوگی ویسے ہی ہمارے خیالات ہوں گے. ہمارا جو مقصد ہے, آج کے نوجوان کا, آج کے پڑھے لکھے طبقے کا, ہر آدمی کا مقصد زندگی ایک ہی ہے, مادیت والی پر آسائش عیش و عشرت والی زندگی. اس لیے اندر کے خیالات بھی وہی ہیں. ہر وقت یہی بات دل میں ہے, اچھی جاب مل جائے, ڈگری مل جائے, فلاں ملک میں میری جاب لگ جائے, فلاں جگہ میں چلا جاؤں. نہیں, ایک ہی دل میں ہے اللہ کا دھیان. میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, اللہ کی کوئی نافرمانی مجھ سے نہ ہو, میں اللہ کی بغاوت نہ کروں. آج انسان اللہ کا نافرمان نہیں, اللہ کا باغی بن گیا. معاذ اللہ کو للکار رہا ہے اپنے طرز عمل سے, کلمہ پڑھ کر. میرے بھائیوں, اس کے ساتھ اللہ کا تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ ذکر اللہ جب چھا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اثرات دکھاتا ہے. خوشبو خود بولتی ہے. یہاں آنے جانے کا مقصد
ان مجالس سے، حضرت کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ پھر ہم زندگی میں تبدیلی لے کر جائیں. معذرت کے ساتھ یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے ہی پہلے بھی، اگر صحیح معنوں میں ذاکر بننا ہے، ذکر اللہ کرنے والا بننا ہے، اور اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 100% شریعت پر چلنا پڑے گا. اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنی وراثت کے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے کاروباری معاملات کو صحیح کرنا ہوگا، اپنی جائیداد کے بٹوارے کو درست کرنا ہوگا، عورتوں پر جو زیادتیاں معاشرے میں ہوتی ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا، دوسروں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور کاروبار میں دھوکہ، ملاوٹ، مفاد پرستی، یہ رشوت، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ختم کرنا ہوگا. اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو سمجھیں اب یہ ذکر بول رہا ہے. یہ ذکر زبان سے نہیں، یہ ذکر اندر سے بول رہا ہے، دل سے بول رہا ہے، دماغ سے بول رہا ہے. اور اس آدمی کا صرف جسم ذاکر نہیں ہے بلکہ اس آدمی کا دل اور دماغ بھی ذاکر ہے. میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، یہاں یہ جو ایک چھوٹا سا نقشہ سجا ہے اللہ والوں کی دعاؤں اور ان کی توجہات کے نتیجے میں، اور ایک اللہ والے نے یہ محنت کی، اور یہ محنت اصل میں فیض ہے اس سلسلے کا جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، خصوصاً برکت الاثر قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس اللہ سرہ کا. اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو یہ درد دیا ہے، یہ غم دیا ہے، یہ فکر دی ہے، اور یہ بات سجھائی اور ڈالی ہے کہ معاشرے کی اصلاح اور حالات کی تبدیلی کی جتنی کوششیں ہیں ان کا پہلا قدم لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہے. آج ایک نعرہ ہے ہر طرف، حقوق کی آواز ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، فلاں چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے ضرورت اپنی اصلاح ہے. آپ نے اگر ریاست لے بھی لی، آپ نے نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، آپ کے پاس افراد نہیں ہیں، آپ نظام کیسے چلائیں گے؟ افراد بنتے ہیں دلوں کے جذبات سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلوب پر محنت کی تو جن دلوں کے اندر کیا حال تھا کہ ایک گھوڑے کے آگے بڑھنے پر، ایک گھوڑا دوسرے کے آگے سے بڑھ گیا، دوسرے سے آگے بڑھ گیا، 120 سال کی جنگ چھڑ جاتی ہے جس کو جنگ باعث کہتے ہیں. اور دوسری طرف محنت کے نتیجے میں کیا اثرات آئے، کیا خیر خواہی آئی کہ پانی کے ایک گھونٹ پر 3 آدمیوں نے جان دے دی. آپ نے یہ واقعات تو ان ماحولوں میں اور جگہوں پر ہر جگہ سنے ہیں، شہروں میں، دیہاتوں میں، کہ ایک چھوٹی سی زمین پر جھگڑا ہوا، 2-4 جانیں چلی گئیں. یہ نہیں سنا ہوگا پانی کے ایک گھونٹ پر 3 جانیں گئیں، اس طرح کہ ہر ایک کہتا تھا یہ پانی دوسرا پہلے پیے گا، میں بعد میں پیوں گا. انسانی تاریخ نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. یہ اس سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ انسان اور دلوں کی اصلاح سے بنتا ہے. جب دل ٹھیک نہیں ہوں گے، صحیح حضرت مولانا مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے. فرمایا میں کہتا ہوں کہ انسانیت دل کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے. پہلا قلب سڑتا ہے، انسان سڑتا ہے، اور پھر ساری انسانیت سڑ جاتی ہے. معاشرہ آج خراب اور بدبودار ہو گیا. جذبات، ترجیحات، خیالات اور خواہشات کے اعتبار سے اس کو بدلنے کی فکر یہاں ہے. یہ فکر لے کر جانی ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا ہوگا کہ اللہ والوں کے معاون بننا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جس محنت کے لیے یہ نقشہ سجایا جاتا ہے اس محنت کو مسلسل سمجھنا ہے. میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، یاد رکھیے یہ 2-3 دن کافی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ہلکا سا چسکا دلانے کے لیے، ورنہ اللہ والوں کی شان تو اور ہے، ان کا کیا کہنا. لیکن ہلکا سا چسکا دلانے کے لیے ہے. ضرورت ہے کہ اس پر باقاعدہ وقت لگائیں یہاں، اور ہر آدمی داعی بن کر جائے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، صالح ہونا نہیں، مصلح بن کر جانا ہے. جو آپ کو آگ لگی ہے وہ لگانی بھی ہے، اور وہ آواز دوسروں تک پہنچانی ہے. خود بھی جڑنا ہے اور اوروں کو جوڑنے کی ترغیب دینی ہے. اس کا ایک نظم یہ بھی ہے، یہاں ہر سال میں اور آپ ہر روز ہر مہینے تو نہیں آ سکتے، تو ہر علاقے میں حلقات کے اعتبار سے اور دوسری مقامات کے اعتبار سے تقسیم ہے کاموں کی، کام والوں کی. آپ ان مقامی مجالس میں جڑیں. یاد رکھیے بجلی ملے گی پاور ہاؤس سے، لیکن پاور ہاؤس سے براہ راست نہیں ملے گی. یہ جو تاروں کا اور کھمبوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس سے آپ نے اپنے گھر کو جوڑنا ہے. اگر آپ کی جو تار ہے گھر کے باہر کی وہ ٹوٹ گئی تو پاور ہاؤس کی بجلی آپ کو نہیں مل سکتی.
تو اپنے اپنے علاقوں میں جو شمع روشن ہے آپ لوگ کی، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ان مجالس سے استفادہ کریں. ہر ہفتے میں 2 گھنٹے تو نکال سکتے ہیں، 1 گھنٹے تو نکال سکتے ہیں. اور آخری بات یہی کہ یہ ایک مروجہ تحریک نہیں ہے. مروجہ تحریک میں شخصیات کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے، مروجہ تحریک میں مفادات کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے، مروجہ تحریک میں مستقبل کے جو ممکنہ اچھے اہداف اور نتائج ہیں قومی ملکی سطح پر، اس کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے. اور بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ کوئی ایسی تحریک نہیں ہے. یہ ایک ہی بات ہے. قرآن جس چیز پر بار بار زور دے رہا ہے کہ میرے بھائیوں، ایمان، تقوی، نیکی، اللہ کے تعلق والی زندگی، اس کو اختیار کرو، اس پر محنت کرو. یہ تحریک صرف اسی لیے ہے، اسی سبق کو آپ لوگوں کو سنانے، پڑھانے اور ہم سب کو بلکہ سمجھانے کے لیے ہے. ہمیں اس نیت کے ساتھ یہاں سے جانا ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو 2 دن باقی ہیں، ایک تو ہم نے اس کو صحیح طریقے پر وصول کرنا ہے. میں ایک بات عرض کرنے لگا، اس پر اپنی بات ختم کروں گا. جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے نا، وہ مواقع کو صحیح استعمال کر کے بھی بہت آگے جا سکتا ہے. حضرت مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ بڑے اللہ والے تھے. ان کا حضرت مولانا تاج امروٹی رحمہ اللہ سے تعلق بھی ہوا، سب ہوا. کہتے ہیں کہ صرف وقت گزارنے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور نماز پڑھی. خود حضرت مولانا حماد اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے سجدے میں مجھے وہ سب کچھ عطا کر دیا جو عطا کرنا تھا. تو یہ باتیں تو اللہ والوں کی اونچی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بسا اوقات آدمی جب ماحول سے، اللہ والوں سے، ماحول والوں سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے تو بسا اوقات تھوڑے وقت کے اندر بھی زیادہ کام ہو جاتا. یہ 2 دن بہت غنیمت ہے. اتنی یکسوئی کے دن آپ کو شاید پھر نہ ملے. اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، گھر کے، دین کے، دنیا کے بڑے تقاضے ہیں. اس وقت میں پہلی محنت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ملاقاتوں پر، میل جول پر پابندی لگائیں. ہم جس مقصد کے لیے اس کو سامنے رکھیں، جتنی خاموشی ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. دوسری چیز اللہ کا ذکر، سکوت، ذکر، وقوف قلبی، اللہ کا دھیان، اس پر محنت کریں. اور تیسری چیز، یہاں کی چیزوں میں جڑ کر یہ جذبہ لے کر جائیں کہ یہاں جو ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آگے جا کر اس میں مزید جڑیں گے اور اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچائیں گے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک ساعات سے، ان اوقات سے، ان مجالس سے اور ان اللہ والوں کی صحبتوں سے کما حقہ قدر جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی اور ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر